بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین اور انسان کو تخلیق کرنے سے پہلے کن کن مخلوقات کو پیدا فرمایا اور انسانوں کے ازلی دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا، اور شیطان جس کا نام عزازیل تھا، عزازیل سے ابلیس کیسے بنا، اس کم بخت کے ماں باپ کون تھے، اور روئے زمین کی پہلی جنگ شیطان اور فرشتوں کے درمیان کیوں ہوئی، ان تمام سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ آپ تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، انسان کی تخلیق سے پہلے صرف دو مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ایک فرشتے اور دوسری جنات۔ فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا اور ان کے جوڑے نہیں بنائے، اس لیے ان کی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ دوسری مخلوق جنات، جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا، ان میں اللہ نے سب سے پہلے سمہون جن کو پیدا کیا، اس کے ساتھ ایک جن عورت، اور ان دونوں کو زمین پر بھیجا۔ اس جوڑے کی نسل اتنی بڑی کہ پوری روئے زمین پر یہ پھیل گئے۔ ان میں کچھ اللہ کے فرما بردار بنے اور کچھ نافرمان۔ ان جنوں کا ایک سردار تھا، یہ سردار جن بہت قد آور تھا اور اس کی شکل شیر جیسی تھی۔ اس کا نام چلیپا جن تھا، جس سے بڑے بڑے جن ڈرتے تھے، اور اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا، جس کی شکل بھیڑیے سے ملتی تھی۔ اور ان دونوں کے ملاپ سے ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ روئے زمین پر یہ جنات پھیل چکے تھے اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگے تھے اور زمین پر فتنہ و فساد پھیلانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر اترو اور ان شریر جنوں کے ساتھ جنگ کرو۔ اب ان فرشتوں اور جنوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں بہت سارے جن مارے گئے، جن میں عزازیل کے ماں باپ چلیپا اور تبلیس بھی مارے گئے، اور بہت سارے سرکش جنات قید کر لیے گئے۔ ان قیدی جنات میں عزازیل بھی تھا۔ فرشتے ان تمام جنات کو آسمان پر لے گئے، اور اس عزازیل کی تربیت فرشتوں نے کی۔ فرشتوں نے اسے اللہ کی عبادت کے طریقے سکھائے، جس کی بدولت یہ اللہ کا بہت عبادت گزار بن گیا، اور اس نے فرشتوں کے درمیان اپنا ایک مقام بنا دیا، اور یہ بہت عقل مند اور علم رکھنے والا بن گیا، یہاں تک کہ یہ فرشتوں کو تعلیم دینے لگا۔ فرشتے اسے بہت نیک پرہیزگار سمجھنے لگے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، اور 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا، اور 20,000 سال تک فرشتوں کو تعلیم دیتا رہا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے پوری کائنات، زمین اور آسمان میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں، کیونکہ سب کو تخلیق کرنے والا ہی اللہ تعالیٰ ہے۔ عزازیل کے ان بہترین کارناموں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ نافرمان شیطان مردود بنے گا۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ عزازیل کا گزر لوح محفوظ سے ہوا، جس کے شروع میں لکھا ہوا تھا کہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اس عبارت کو پڑھنے کے بعد اس نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پوچھا کہ یا اللہ، یہ اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایک جان کو ہر چیز سے نوازا، اس کے باوجود وہ ایسا ہے کہ ایک دن وہ میرا حکم ماننے سے انکار کر دے گا، جس کی بدولت اس کی ساری عبادت و ریاضت ضائع ہو جائے گی، اور وہ شیطان ہوگا۔ عزازیل نے کہا یا اللہ، میں اس شیطان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جلد ہی اسے دیکھے گا۔ اس کے بعد عزازیل کئی ہزار سال تک عبادت کر کے روتا رہا۔ ناظرین کرام، جب وقت آیا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، اس کا علم عزازیل کو ہوا کہ اللہ زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے جا رہا ہے، جس کو بنانے کے لیے مٹی اکٹھی کی جا رہی ہے۔ جب آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو گیا اور ابھی اس میں اللہ تعالیٰ نے روح کو داخل نہیں فرمایا،
کئی سال یہ مجسمہ اسی طرح بے جان رہا۔ فرشتے جب اس آدم کے پتلے کے پاس سے گزرتے تو حیرت سے اسے دیکھتے، لیکن عزازیل جب اس کے پاس سے گزرتا تو نفرت سے اور حسد سے گزر کر دیکھتا اور کہتا کہ خلیفہ بننے کے لائق تو صرف میں ہی تھا، یہ مٹی کا پتلا خلیفہ کیسے بن سکتا ہے؟ جس دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں جان داخل کی، اس دن اللہ نے سب فرشتوں اور عزازیل کو اپنے پاس جمع کیا اور انہیں بتایا کہ یہ انسان میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی، یا اللہ تعالیٰ، یہ زمین میں جا کر فتنہ و فساد برپا کرے گا اور ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے سب کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے اللہ کے حکم کی پیروی کی، لیکن عزازیل نے تکبر اور حسد میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور بولا، یا اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے، میں اس مٹی کے پتلے سے کئی درجے افضل ہوں۔ اللہ نے حکم دیا کہ تو آج یہاں سے دفع ہو جا اور تو ہی شیطان مردود ہے۔ قیامت تک تجھ پر میری اور مومنین کی لعنت ہوتی رہے گی۔ اس وقت عزازیل کو پتہ چلا کہ لوح محفوظ پر جس شیطان کا نام لکھا ہوا تھا وہ میں ہی ہوں۔ اس نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ، مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دی جائے، میں تیرے بندوں کو حق کی راہ سے ہٹاؤں گا اور انہیں تیرا نافرمان بناؤں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، تو میرے بندوں کو میری راہ سے ہٹائے گا، لیکن میری رحمت بہت بڑی ہے، میں اپنے بندوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف کرتا رہوں گا جب وہ مجھ سے معافی طلب کریں گے۔ اس کے بعد شیطان کے گلے میں لعنت کا طوق پہنا کر اسے زمین پر پھینک دیا گیا۔ ناظرین کرام، یہ تھی عزازیل سے شیطان ابلیس بننے تک کی حقیقت، جسے شیطان کے تکبر و غرور نے اسے روندا ہوا لعنتی بدبخت بنا دیا۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس شیطان مردود سے اپنی پناہ نصیب فرمائے اور ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں زندگی اور موت نصیب فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ۔